صرف تو چاہیے ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ فرال اور ہمنا بحیثیت رپورٹر ہی اس فنکشن کی کوریج کرنے گئی تھیں، لہٰذا انہیں پاشا کی رہائش گاہ کے اندر جانے کا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ ان سب بیروں کے روپ میں جانے کا تھا، مگر وہ بھی یامین پہلے ہی حل کر چکا تھا۔ پاشا کی رہائش گاہ کے کچھ ملازمین کو پیسے دے کر جو لوگ حرام کا پیسہ کھانے والوں کے نوکر ہوں وہ پھر حرام ہی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نمک حلالی کی الف بے سے بھی وہ ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے یامین نے بآسانی انہیں پیسے دے کر گھر کے اندر آنے کا راستہ ہموار کر لیا تھا۔ کسی لڑکی کے پاس کھڑی آپ مجھے نظر نہ آؤ، اور یہ جو سامنے کھڑا کھڑوس منسٹر کا بیٹا کھڑا ہے اس سے تو 100 قدم دور کے فاصلے پر ہی رہنا۔ یامین کی ہدایت کس کے لیے تھی وہ سب اچھے سے جانتے تھے۔ سامنے کھڑے منسٹر وہاب سے باتیں کرتے ہوئے فرال نے بائیں جانب سوئمنگ پول سے پرے ایک پلر کے ساتھ کھڑے یامین کو گھور کر دیکھا جو ہاتھوں میں مشروب کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ اتنی دور سے بھی وہ یامین کی نظروں سے نکلنے والی چنگاریوں کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ مسکراہٹ دبائے رخ واپس وہاب کی جانب کیا۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں واش روم جانے کے بہانے اندر رہائشی حصے کی جانب جا رہا ہوں، ماہد تم تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں سے اوپر آؤ گے اور میں واش روم سے نکل کر پاشا کے روم میں جاؤں گا۔ ہمنا تم نے نظر رکھنی ہے کہ رہائشی حصے کی جانب کوئی نہ آئے۔ جیسے ہی کوئی اندر داخل ہوتا نظر آیا تم نے مجھے انفارم کرنا ہے، اور ماہد تم نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے رہنا ہے، کوئی پوچھ گچھ کرے تو بے شک پھڑکا دینا۔ فرال آپ نے پاشا کو اندر کی جانب آنے نہیں دینا، سب پر نظر رکھنی ہے، اسے باتوں میں الجھائے رکھنا ہے۔ مراد تم نے کچن کی جانب متوجہ رہنا ہے، کوئی ملازم وہاں سے اندر کی جانب بڑھنے نہ پائے۔ ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، مجھے وہ ضروری دستاویزات انہی چند منٹوں میں یہاں سے اڑانی ہیں۔ یامین سب کو ہدایت دیتا ہوا اندر کی جانب بڑا، ملازم سے وہ پہلے ہی واش روم کا پوچھ چکا تھا، نہ بھی پوچھتا تو پہلے دنوں کچھ اس گھر کا خفیہ نقشہ طور پر حاصل کر چکا تھا۔ یہاں کے ہر ٹھکانے سے وہ سب سے اچھے سے واقف تھا، سب اپنی اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ وہ ٹرانسمیٹر جو کچھ دن پہلے پاشا کا انٹرویو لینے کے بہانے اس کے گھر آ کر یامین نصب کر کے گیا تھا، ان کی مدد سے وہ جان چکا تھا کہ وہ دستاویزات کہاں پر موجود ہیں جو پاشا کو بآسانی سے بے نقاب کر سکتے ہیں۔ یامین نے پچھلے دنوں میں ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں کسی سیاسی شخصیت کے گھر آ کر اس کا انٹرویو کیا جاتا، پھر اس کی زندگی کے حوالے سے بہت سے سوالات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے گھر کا وزٹ کر کے لوگوں کو دکھایا جاتا تاکہ اس شخص کا گھر کس طرح کا ہے۔ یامین کا اس پروگرام شروع کرنے کا مقصد ہی ایسے لوگوں کی نجی زندگی معلوم کرتے کرتے ان کو ٹرپ کر کے کالے کرتوتوں کو منظر عام پر لانا تھا۔ اس سے پہلے یامین کا گروپ 2 اور سیاستدانوں کے متعلق معلومات لے کر ایجنسیوں کو دے چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان سب کے ایجنسیوں کے ساتھ اتنے بڑے مضبوط تعلقات ہیں۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ تمام کام کر چکا تھا، اور ماہد تم میرے نیچے آنے کے بعد پچھلی جانب بنے ہوئے سروینٹ کوارٹر کی جانب آ جانا، میں وہیں میں جا رہا ہوں، وہاں ہم دونوں دیوار پھلانگ کر باہر نکل جائیں گے۔ ہمنا، فرال اور مراد تم تینوں نے 5 منٹ میں باہر نکل آنا ہے، خاص طور پر ہمنا اور فرال، اس سے زیادہ یہاں نہیں رکنا۔ یامین کی تنبیہ کس کے لیے تھی وہ سب اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ جی تینوں نے اپنے اپنے ایئر پیس میں جی کہا۔ 5 منٹ بعد وہ سب فاتح کے پاس موجود تھے، دوسری گاڑی میں بھی وہی موجود تھی جسے فرال ڈرائیو کر رہی تھی، اس کی گاڑی میں ہمنا اور مراد تھے، جبکہ فاتح کی گاڑی میں ماہد اور یامین۔ اپنے مخصوص اڈے پر پہنچ کر سب گاڑیوں سے اتر کر اندر کی جانب بڑھے۔ یہ تمام کاغذات ماہد تم نے صبح یہاں لے کر لانے ہیں تاکہ میں نے رکھوانے ہیں۔ بھٹی صاحب کو شام میں یہ سب کچھ دے آؤں گا، تب تک یہ لا کر میں ہی سیف رہیں گے۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی یامین نے ماہد کے کام ذمے لگایا۔ اوکے۔ ماہد نے ڈاکومنٹس یامین سے لے کر اپنے پاس رکھے، بیگ میں رکھ دیے۔ باقی سب مختلف کمروں میں جا چکے تھے، سب کپڑے بدل کر ایک ایک کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے پہلے والے خلیوں میں موجود تھے۔ تمہارے خیال میں ان کاغذات کے غائب ہونے کے بعد پاشا اپنے ملازموں کو لائن حاضر نہیں کرے گا؟ وہ ان کے ذریعے وہ بآسانی ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ ماہد صوفے پر ریلیکس انداز میں بیٹھا، سامنے بیٹھے ماہد سے
سے گویا ہوا، یار اس بندے کو میں پہلے ہی ٹھکانے لگا چکا ہوں جسے ہم نے پیسے دے کر اندر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ میرے ذہن میں بھی یہ پوائنٹ تھا، اسی لیے پاشا کی رہائش گاہ سے نکلتے وقت میں اس بندے کو بے ہوش کر کے پاس جھاڑیوں میں رکھ آیا تھا۔ فیاض کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے 2 بندے بھیج کر اسے کچھ دنوں کے لیے روپوش کروا دو۔ یامین نے اپنے ایک دوست کا پتہ بتایا جو کہ پولیس میں تھا، وہ اکثر اور بیشتر ان کے گروپ کے لیے خفیہ کام کرواتا تھا۔ گریٹ، ان سب نے یامین کو صراحتی نظروں سے دیکھا۔ چلو اب نکلیں، یامین سب کی جانب دیکھ کر صوفے سے اٹھا۔ تم اسے جیسے لائے تھے ویسے ہی گھر پہنچاؤ، مجھے اماں اور بابا کی جوتیاں نہیں کھانی۔ ماہد نے بہن کو دیکھتے یامین کو حشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ ارے یار، بہن کے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتا؟ یامین پھر سے پہلے والی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ میرے خیال میں آپ دونوں زحمت مت کریں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ڈرپوک فرال دونوں کو دیکھ کر ناراض نظروں سے بولی، اور چلو میں لے جاتا ہوں، یامین کو اور کیا چاہیے تھا؟ فرال کا خفا چہرہ دیکھ کر اس نے فوراً اسے لے جانے کی حامی بھری۔ یار اور کوئی بات نہیں، واپسی پر مجھے یہ پیپرز بینک میں رکھوانے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ بینک تک جاؤ۔ ماہد نے اسے نہ لے جانے کی اصل وجہ بتائی۔ رہنے دے آپ، فرال ہنوز خفا تھی۔ کر دیا نا میری بیوی کو ناراض؟ یامین مصنوعی حبکی سے ماہد کو دیکھتا یکدم فرال کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھا۔ باقی سب ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ تم نے یہ جان کر سب کہا ہے کہ تاکہ تمہیں فرال کا ساتھ جانے کا موقع ملے؟ فاتح نے مسکراتے ہوئے پیچھے سے ہانک لگائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا، فرال نے غصے سے گھور کر بولا۔ سب کے سامنے وہ یامین سے بالکل بھی بے تکلفی کا کوئی مظاہرہ نہیں کرتی، بلکہ ہمیشہ دور دور تھی۔ اسی وجہ سے اسے یہ سب باتیں پسند نہیں تھی۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن دوسروں کے سامنے چیپ حرکتیں کر کے اپنے رشتے کا اشتہار لگانا اسے پسند۔ گاڑی میں بیٹھو، چھوڑ دوں گا، یامین نے دھیمی آواز میں کہا، اور وہ باقیوں کو پیچھے آتا دیکھ کر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یامین گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ باقی سب بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں اپنی منزلوں کی جانب چل پڑے، اور صبح گھر پہنچتے ہی میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ کسی کے سامنے مجھے اتنی بے تکلفی کے مظاہرے مت کیا کریں؟ وہ حبکی سے باہر بھاگتے دوڑتے نظاروں کو دیکھ کر بولی۔ یامین کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سارا مسئلہ ہی یہی ہے نا، دوسروں کے سامنے بے تکلف ہونا۔ اکیلے میں لڑکی میں بہت رومانٹک بندہ ہوں، مگر آپ کی ہاتھ بندیوں نے مجھے چغد بنا دیا ہے۔ یامین نے منہ بلا کر بولا، اچھی بات ہے، اپنی انر جینز بس اپنے پروفیشن کے لیے، نرجیز اپنے پروفیشنز کے لیے مختص کر دیں۔ اب کی بار فرال اسے چڑھانے والے انداز میں بولی، 30 مرخان بن کر مجھے چھوڑ تو چل پڑے ہیں نا، اندر تک کیسے پہنچائیں گے، وہ بھی ایسے کہ ڈانٹ نہ پڑے؟ فرال نے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ جیسے وہاں سے نکالا تھا ویسے ہی پہنچاؤں گا، پہلے آپ اکیلی آئی تھی، اب اسی راستے پر آپ کی رہنمائی میں کروں گا، تاکہ اگر پکڑے جائیں تو اکٹھے، اور پھر جوتیاں پڑیں تو بھی اکٹھے۔ فرال نے لقمہ دیا۔ نہیں، پھر جلدی ہو جائے گی شادی۔ آج کل یامین کی تان بس اسی ایک بات پر ختم ہوتی تھی۔ آپ کو کیا شوق چڑھا ہوا ہے شادی کا؟ فرال نے جھنجھلا کر پوچھا۔ باقی سب چاند تو چڑھا لیے ہیں، ایک اور بھی چڑھا کر دیکھ لیں کیسا لگتا ہے۔ مجال ہے کسی سوال کا جواب کبھی سیدھا دے دے، اور بائے دا وے آپ کو کیا شوق چڑھا ہے شادی نہ کرنے کا؟ یامین نے گاڑی چلاتے پھر پل بھر اس کے صحیح چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھ میں لڑکیوں والی حس نہیں ہے، مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی آپ اتنے سال مجھے پسند کس بات پہ کرتے رہے کہ شادی کا فیصلہ کر لیا۔ فرال نے سادہ سے لہجے میں دل کی بات بتائی۔ وہ ایسی ہی تھی، سادہ اور سیدھی بات، اس لیے یامین کو بے حد پسند تھی، اسی لیے شادی کا کہہ رہا ہوں۔ شادی ہو جانے دیں، سب سمجھا دوں گا۔ یامین کا آنچ دیتا لہجہ فرال کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ چپ کر کے گاڑی چلائیں۔ فرال کو آخر میں یامین کو ٹوکنا پڑا۔ اسے ویسے ہی یامین کے سامنے شرمانا بہت برا لگتا تھا، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جو حکم سرکار کا۔ یامین نے مسکراہٹ چھپائی۔ اس کی یہ گھبراہٹ یامین سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ گھر کے پچھلی جانب گاڑی روک کر اب کی بار یامین اسی راستے سے فرال کو اس کے کمرے تک چھوڑ آیا۔ چلیں اب آپ واپس جائیں۔ فرال واش روم کے راستے جیسے ہی کمرے میں آئی، دروازہ کا لاک گھما کر اطمینان کیا کہ وہ لاک تھا۔ مڑ کر یامین کو دیکھا جو اس کے بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ جلدی سے اسے بھگانے کا سوچا، ارے ایسے کیسے؟ بندہ کوئی چائے پانی ہی پوچھ لیتا ہے۔ وہ جو تکیے کے سہارے کمر سیدھی کر رہا تھا اٹھ کر حیران ہوتا اونچی آواز میں بولا، آہستہ بولیں، کورٹ مارشل کروا کر رہیں گے کیا؟
فرال بھینچی ہوئی آواز میں دانت پیس کر بولی، یار بندہ کوئی چائے پانی پوچھ لیتا ہے میاں کو، اتنے دنوں بعد آیا ہوں۔ فرال نے اسے غصے سے گھورا، جو معاملے کی نزاکت کو یا تو سمجھ نہیں رہا تھا یا پھر جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا۔ میں یہاں لاکڈ ہوں، اپنی پیاری چچی کو کال کریں کہ میں اپنی بیوی کے کمرے میں بیٹھا ہوں، چائے پانی لا دیں، زہر لا کر دیں گی وہ۔ حد ہو گئی ہے، چچی آپ کے جیسی بے مروت نہیں ہے، پتہ نہیں بیٹی کس پر چلی گئی۔ یامین بڑبڑا کر بولا، جائیں آپ۔ فرال مجبوراً اس کی باتوں کو اگنور کر کے تحمل امیز لہجے میں بولی، اکڑ جاتا تو کون اس سے بات ہٹا سکتا تھا۔ معاوضہ۔ یامین کی بات پر فرال نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو یہاں بخیر و عافیت پہنچانے کا، اس نے وضاحت کی، مگر چہرے پر موجود شرارت فرال کے غصے کا گراف بلند کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیوں مجھے مروانے پر تلے ہیں؟ جائیں بس، لجاجت بھرے انداز میں بولی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں جھنجھلائی ہوئی فرال یامین کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ ایک وعدہ کرو پھر جاؤں گا۔ وہ جو بیڈ کے پاس کھڑی تھی یامین کو بیڈ سے اٹھ کر اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائی۔ کیسا وعدہ؟ اپنے سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے یامین سے نظریں چراتے ہوئے بامشکل بولی، ٹھیک ہے، 1 ماہ بعد رخصتی کا۔ یامین نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یامین پلیز، اتنی جلدی نہیں۔ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے نظریں جھکائے بولی، ٹھیک ہے، پھر آج رات میں یہیں پر ہوں۔ یامین نے ہاتھ پیچھے کر کے جینس کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا، آپ کیوں اس بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں ابھی تیار نہیں ہوں، وہ بیچارگی سے بولی، اور ایک دم سے، آپ نے مجھے کورس پر جانے سے پہلے کہا تھا کورس سے آ جائیں پھر رخصتی کروا لینا، اور اب جب سے آیا ہوں مجھ سے نہ صرف چھپتی پھر رہی ہیں بلکہ سامنے بھی نہیں آ رہی کہ کہیں میں یہ بات نہ کر لوں۔ یامین اس کی چوری پکڑتے ہوئے بولا، جب اتنا سمجھتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مسکراتے ہوئے یامین کی جاذب نظر چہرے کو دیکھ کر بولی۔ کچھ پل تو اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں موڑ لیں۔ اوکے کہتے ساتھ ہی وہ واپسی کی جانب قدم بڑھائے۔ فرال کو لگا کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یامین فاصلے پر جاتا، فرال نے اس کے بازوؤں پر ہولے سے ہاتھ رکھ کر روکا۔ یامین مڑا اس کی جانب آ کر یکدم سر پر لب رکھے۔ فرال تو ساکت رہ گئی۔ آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا، بس خود کو سمجھا رہا تھا۔ اس کی حیران نظروں میں پل بھر کو دیکھ کر خدا حافظ کہتا واش روم کی جانب بڑھا۔ فرال کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔